نمبر 11 میں امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل کی جگہ پر یا رسول اللہ لکھ دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ میرے سینے پر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ دیا جائے۔ تو یہ بتائیے اس کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ کسی روشنی سے انک وغیرہ سے لکھا جائے گا؟ کس چیز سے لکھا جائے گا؟ کلمہ کی انگلی سے لکھیے، روشنائی یعنی انک سے نہ لکھیے۔ جی، کلمہ کی انگلی سے یعنی شہادت کی انگلی سے کلمہ شریف لکھ دیا جائے اور دل پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور ہماری بھی اسی قسم کی وصیت ہے کہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فدان غوث اعظم، فدان غوث اعظم انشاءاللہ عز و جل۔ جی، آپ سے سوال ہے اور مدنی چینل کے ناظرین اس سوال کو بغور سماعت فرمائیں کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز فیضان سنت میں جو ہے بخار کو دور کرنے کے 5 مدنی علاج جو ہے تحریر فرمائے۔ ان 5 میں سے 2 مدنی علاج بتائیے۔ بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بخار آئے تو 3 دن تک صبح کے وقت ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں، انشاءاللہ ضرور بخار دور ہو جائے گا۔ پہلا وظیفہ جو بتایا کہ بخار والا بکثرت کیا پڑھتا رہے؟ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ ضرور اس کی برکت سے بھی بخار دور ہو جائے گا۔ ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا، سبحان اللہ۔ اب جی آپ سے سوال ہے کہ بخار کو دور کرنے کے ہم نے 2 مدنی علاج جو ہے سنے، لیکن آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ جب بخار ہوتا ہے تو دوائی وغیرہ کھاتے ہیں؟ آپ لوگ کھاتے ہیں؟ بعض مدنی منع دوائی نہیں کھاتے، وہ دکھائی سے ان کو چڑ ہوتی ہے نا، کڑوی کڑوی دوائی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بخار دور کرنا ہے تو دوائی تو کھانا پڑے گی نا۔ تو یہ بتائیے دوائی کھانے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، یہ پڑھا جائے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ یہ بتائیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم دوا پئیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے آپ بیمار ہیں اور دوائی دی اور آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جو بیمار بسم اللہ شریف پڑھ کر دوا پیے انشاءاللہ عز و جل دوا فائدہ دے گی۔ مدنی چینل پہ جو مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ جب بھی دوائی پئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کیا پڑھ کے پئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی حکایت سناتا ہوں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ عز و جل دوا فائدہ دے گی۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ علیہ السلام نے کھائی اور فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی، یعنی پیٹ میں درد ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی دوا استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی، یعنی کہ اضافہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، الہی عز و جل یہ کیا بحث ہے کہ دوا ایک ہے اور تاثیر 2، کہ پہلی بار اسی نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھ گئی۔ ارشاد باری تعالی عز و جل ہوا، اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے اس بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے، اے موسیٰ شفا تو میرے ہی ہاتھ میں ہے، اور میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام ہی اسی کا علاج ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں پتہ چلا کہ دوا جو ہے جب تک اس چیز سے شفا نہیں ہوگی جب تک اللہ عز و جل نہیں چاہے گا۔ تو ہم جب بھی دوا پئیں یا کوئی کھانا کھائیں یا کوئی پانی پیتے ہیں یا کوئی بھی ایسے مشروب پئیں تو اس سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب پانی پی چکے تو پانی پینے کے بعد کیا کہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں،
اللہ ضرور ہمیں مزید برکتیں نصیب فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے سوال ہے، اسلامی بہنوں کے لیے نماز فجر کون سے وقت میں ادا کرنا افضل ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے نماز فجر اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے. اسلامی بہنوں کے لیے نماز فجر اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے. جواب درست ہے، سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر وقت کون سا ہے؟ اور باقی نمازوں میں بہتر وقت مردوں کی جماعت کا انتظار کرنا بہتر ہے. مردوں کی نماز کے بعد یعنی ان کی جماعت ہو جائے اس کے بعد ادا کر لینا بہتر ہے. جواب درست ہے، سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے، مسجد میں بلا اذان و اقامت یعنی اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں اور جماعت کھڑی کر دینا کیسا ہے؟ مسجد میں بلا اذان و اقامت نماز پڑھنا مکروہ ہے. جی نماز پڑھنا مکروہ ہے. جواب درست ہے، سبحان اللہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کھانے پینے میں پسندیدہ چیز کون سی تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں میں سے زمزم شریف سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. جواب درست ہے، سبحان اللہ. یہ آپ سے سوال ہے، جب اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرم شریف میں ہوتے تو زمزم شریف کب کب نوش فرمایا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں حرم شریف میں ہوتا تو صبح دوپہر شام ہر وقت، اور جب صبح آنکھ کھلتی زمزم شریف پیتا، اور پانچوں نمازوں کے بعد میرا سب سے پہلا کام یہی ہوتا. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے، آب زمزم شریف کا کوئی معجزہ بیان فرمائیے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمزم شریف کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کھارا پن اور کبھی نہایت شریں، اور رات کو 2 بجے پیا جائے تو تازہ گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا. اچھا اس کے بعد بتائیے گا، کسی وقت کھارا پن اور اس کے بعد کیا ہے؟ نہایت شیریں. نہایت شیریں نہایت شیریں یعنی میٹھا ہوتا. ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا، سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے دونوں مدرسوں سے ایسا سوال کیا جائے گا کہ آپ دونوں جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی رسائل کا نام بتائیں گے. ایک کا نام آپ بتائیں گے، ایک کا نام آپ بتائیں گے. جو مدرسہ نام نہیں بتا سکے گا آخر میں اس کا جواب جو ہے غلط ہو جائے گا. جی پہلے ابتدا آپ کریں، ایک کا نام بتائیے. نیک بننے کا نسخہ. نیک بننے کا نسخہ. جی احترام مسلم. احترام مسلم. جی آپ کیا بتائیں گے؟ کفن کی واپسی. کفن کی واپسی. جی آقا کا مہینہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ. جی صحیح ہے. آگے ضیاء درود و سلام. ضیاء درود و سلام. جی ٹھیک ہے جواب. ابو جہل کی موت. ابو جہل کی موت. جی چلیں آگے. 40 روحانی علاج. 40 روحانی علاج. جی قیامت کا امتحان. قیامت کا امتحان. جی نہر کی صدائیں. نہر کی صدائیں. جی گانے باجے کی ہولناکیاں. گانے باجے کی ہولناکیاں. جی صحیح ہے. فیضان اذان. فیضان اذان. غسل کا طریقہ. غسل کا طریقہ. جی صحیح ہے. آگے فیضان جمعہ. وضو اور سائنس. وضو اور سائنس. جی آپ کیا بتائیں گے؟ مسافر کی نماز. مسافر کی نماز. جی جنات کا بادشاہ. جنات کا بادشاہ. آپ تو رسالے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیا تو جنات کا بادشاہ. چلیں جنات کا بادشاہ. نماز کا طریقہ. نماز کا طریقہ. ٹھیک ہے. نماز عید کا طریقہ. نماز عید کا طریقہ. جی صحیح ہے. نماز جمعہ کا طریقہ. نماز جمعہ کا طریقہ. یہ رسالہ ہے نماز جمعہ کا طریقہ؟ رسالہ تو نہیں ہے نماز جمعہ کا طریقہ. کیا کریں؟ جواب درست مان لیں یا غلط؟ غلط. تو یہ ہے کہ آپ سے بھی غلطی ہو گئی. 2 غلطیاں آپ سے ہوئیں اور 1 غلطی آپ سے ہو گئی. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور سلسلے کا کچھ اینڈ اس طریقے سے رہا کہ جو ہمارے جس مدرسے نے اول پوزیشن حاصل کری ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی 11G فاروق اعظم مسجد سے ہے. اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے باوجود ان کے دیے. سبحان اللہ.